دوستو، قدیم بنی اسرائیل کے سرزمین پر جہاں زیتون کے درختوں کی قطاریں دھوپ میں چمکتی تھیں اور سیرا کے ریت میں صدیوں کے رات دفن تھے، ایک قصاب رہتا تھا۔ اس کا نام شمون تھا۔ وہ اپنے فن میں ماہر تھا، لیکن اس کے دل میں ایک ایسی آگ بھڑک رہی تھی جو کسی خنجر سے زیادہ تیز تھی۔ وہ اپنے پڑوس کی کنیز لیلا پر عاشق تھا۔ لیلا اپنی خوبصورتی میں ایک چاند کا ٹکڑا تھی۔ اس کی سادگی شمون کے دل میں تیر کی طرح پیوست ہو چکی تھی۔ ایک دن قسمت نے شمون کو ایک ایسا موقع دیا جس کا اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ لیلا کا مالک اسے کسی کام سے دوسرے گاؤں بھیج رہا تھا۔ جیسے ہی لیلا نے اپنی منزل کی طرف قدم بڑھائے، شمون کے دل میں گناہ کا وسوسہ جاگا۔ وہ بھی چپکے سے اس کے پیچھے ہو لیا۔ سفر طویل تھا، اور جب وہ دونوں جنگل کے گہرے سناٹے سے گزر رہے تھے جہاں صرف ہوا سرسراتی تھی اور پرندے چہچہاتے تھے، شمون اچانک لیلا کے سامنے آ گیا۔ اس نے اسے اپنے مضبوط بازوؤں میں جکڑ لیا اور اسے گناہ پر آمادہ کرنے لگا۔ لیلا کے دل میں خوف کی لہر دوڑ گئی، لیکن اس کی آنکھوں میں پاکیزگی کا نور تھا۔ اس نے کپکپاتی آواز میں کہا، اے نوجوان، تو اس گناہ میں نہ پڑ۔ حقیقت یہ ہے کہ جتنا تم اس سے محبت کرتا ہے، اس سے کہیں زیادہ میں تیری محبت میں گرفتار ہوں، لیکن مجھے اپنے مالک حقیقی اللہ عز و جل کا خوف اس گناہ کے ارتکاب سے روک رہا ہے۔ یہ الفاظ جو ایک پاکیزہ روح اور خوف خدا سے لبریز دل سے نکلے تھے، شمون کے دل میں تاثیر کا تیر بن کر پیوست ہو گئے۔ اسے لگا جیسے بجلی اس کے جسم میں دوڑ گئی ہو۔ اس کے ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی اور اس نے لیلا کو آزاد کر دیا۔ ندامت اور شرمندگی کا سیلاب اس کے چہرے پر امڑ آیا۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، جب تو اللہ عز و جل سے اس قدر ڈر رہی ہے تو میں اپنے پاک پروردگار عز و جل سے کیوں نہ ڈروں؟ میں بھی تو اس مالک عز و جل کا بندہ ہوں۔ جا، تو بے خوف ہو کر چلی جا۔ شمون نے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کی۔ اس کا دل گناہوں کے بوجھ سے ہلکا ہو گیا اور واپس اپنی گاؤں کی طرف پلٹ گیا۔ جنگل کی پرسکون فضا میں اس کی روح کو ایک نیا سکون ملا۔ راستے میں سیرا کی تپتی دھوپ اور چلچلاتی لو نے اسے نڈھال کر دیا۔ اسے شدید پیاس محسوس ہوئی، لیکن اس ویران جنگل میں کہیں پانی کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہ تھا۔ وہ گرمی اور پیاس کی شدت سے نڈھال ہو چکا تھا، قریب تھا کہ اس کا دم نکل جائے۔ اتنے میں اس زمانے کے ایک نیک اور خدا رسیدہ نبی کا ایک قاصد اسی راستے سے گزرا۔ اس نے جب شمون کی حالت دیکھی تو پریشانی سے پوچھا، تجھے کیا پریشانی ہے؟ شمون نے بمشکل کہا، مجھے سخت پیاس لگی ہے۔ قاصد نے شفقت سے کہا، ہم دونوں مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہم پر اپنی رحمت کے بادل بھیجے اور ہمیں سیراب کرے یہاں تک کہ ہم اپنی بستی میں داخل ہو جائیں۔ شمون کے دل میں امید کی کرن جاگی، لیکن اس نے مایوسی سے کہا، میرے پاس تو کوئی ایسا نیک عمل نہیں جس کا وسیلہ دے کر دعا کروں۔ آپ نیک شخص ہیں، آپ ہی دعا فرمائیں۔ قاصد نے مسکراتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں دعا کرتا ہوں، تم آمین کہنا۔ پھر قاصد نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دست دعا بلند کیے اور شمون خشوع و خضوع کے ساتھ آمین کہتا رہا۔ تھوڑی ہی دیر میں افق پر بادل کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا نمودار ہوا اور آہستہ آہستہ ان دونوں کو ڈھانپ لیا۔ وہ بادل کا ٹکڑا ان پر سایہ فگن ہو کر ان کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، انہیں دھوپ کی شدت سے بچاتا رہا۔ جب وہ دونوں بستی میں پہنچے تو شمون اپنے گھر کی جانب روانہ ہوا اور وہ قاصد اپنی منزل کی طرف جانے لگا۔ لیکن یہ کیا، وہ بادل کا ٹکڑا جو ان کے سروں پر سایہ کیے ہوئے تھا، قصاب کے ساتھ ساتھ ہی چلتا رہا۔ قاصد نے ماجرا دیکھا تو حیران رہ گیا۔ اس نے شمون کو واپس بلایا اور کہا، تم نے تو کہا تھا کہ میرے پاس کوئی نیکی نہیں، تم نے دعا کرنے سے انکار کر دیا تھا، پھر میں نے دعا کی اور تم آمین کہتے رہے، لیکن اب حال یہ ہے کہ بادل تمہارے ساتھ ہو لیا ہے اور تمہارے سر پر سایہ فگن ہے۔ سچ سچ بتاؤ، تم نے ایسی کون سی عظیم نیکی کی ہے جس کی وجہ سے تم پر یہ خاص کرم ہوا؟ شمون کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا، لیکن اس نے سارا واقعہ سچ سچ سنا دیا۔ کیسے وہ لیلا پر عاشق ہوا، کیسے اسے گناہ پر آمادہ کرنے لگا، کیسے لیلا کے خوف خدا کے الفاظ نے اس کے دل کو بدل دیا اور اس نے توبہ کی۔ قاصد نے محبت سے شمون کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں گناہوں سے توبہ کرنے والوں کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ دوسرے لوگوں کا نہیں ہے۔ بے شک گناہ سرزد ہونا انسان ہونے کی دلیل ہے، مگر ان پر سچی توبہ کر لینا یہ مومن ہونے کی نشانی ہے۔ شمون کی توبہ نے اسے نہ صرف رب کی رضا عطا کی بلکہ دنیا میں بھی ایک روشن نشانی بن گئی۔ وہ بادل کا ٹکڑا اس کی توبہ کی سچائی اور اللہ کی رحمت کا گواہ بن کر ہمیشہ اس کے سر پر سایہ فگن رہا اور بنی اسرائیل میں اس کی داستان نیکی اور توبہ کی مثال بن گئی۔